ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج یوم القدس کا دن ہے، اور بقول فرمان رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید روح اللہ المصبح الخمینی کے ارشاد کے مطابق اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی اسٹوڈیوز میں حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اس کا حکم رہبر انقلاب اسلامی سید روح اللہ مصبح امام خمینی نے دیا، تو میں چاہوں گا کہ ان نکات کی طرف آپ توجہ دلائیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس وجوہات کی بنا پر انہوں نے اس پر اتنا زور دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں، علیکم السلام۔ اور ان ایام اور لیالی میں ان کی خدمت میں التماس دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناظرین و ناظرات، بہت قیمتی یہ راتیں ہیں، خاص کر آج کی جو رات ہے شب قدر کی راتیں، یقیناً قدر و منزلت میں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو عبادتوں میں، استغفار میں اور ذکر خداوندی میں، تلاوت کلام پاک میں گزاریں۔ اور آج کی شب جہاں آپ اعمال کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، خاص کر ہدایت ٹی وی کو، کہ ہر طرح کی رکاوٹ اس کی ترقی میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دور فرمائے اور راہ ہموار ہو، اور اس مشن میں نہ اپنوں کی طرف سے نہ غیروں کی طرف سے ممانعت اور رکاوٹ پیدا ہو۔ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں جو اہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکتہ بتایا ہے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، عتق من النار، آگ سے نجات پانے کا، آزادی کا عشرہ ہے۔ تو اس میں ہر ایک کو اللہ کی رحمت سے مرحوم ہونا ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہونا ہے، کہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، مرحوم نہیں ہو پاتے، اور ہمیں چاہیے کہ مرحوم ہوں اور محروم نہ ہوں ان راتوں میں۔ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں ایک بہت بڑی عبادت جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع کا جو دن آج کا ہے ایک عظیم دن ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، اور اس میں جو بھی آپ کام کریں گے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تمام عبادتوں اور دینی امور کا بنیادی بیس، بنیادی رکن یہ ہے کہ آپ ظالم کے خلاف ہمیشہ سبحان اللہ تیار اور آمادہ رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی آیے کریمہ قرآن مجید میں رکھ دی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی مسلمان کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے ظالم سے ہمدردی تک کرنے کا موقع نہیں دیتا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، لا ترکنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے مسلمانوں، لا ترکنو الی الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف جھکاؤ نہ رکھو، رجحان تمہارا ان کی طرف نہ ہو، ہمدردی ان کے لیے نہ ہو، تمہاری خاموشی ان کی حمایت اور ان کی نصرت کے لیے نہ ہو۔ تمہارا اگر جھکاؤ ظالم کی طرف ہوگا فتمسکم النار، تم آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔
आग ज़रूर तुम्हें छुएगी। صحیح मतलब ये है कि जहन्नम में यकीनन वो लोग जाएंगे जो जुल्म देख कर के खामोश रहते हैं, بالکل जुल्म देख कर के जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते وہ हैं। بھی ویسے ہی ہو گئے جیسے ظالم ہیں، جی ہاں، وہ بھی ظالموں کے ساتھ ہو گئے۔ ساتھ ہو گئے۔ تو ایک بہت بڑا ظلم عالم اسلام میں صہیونی قوت کو سپورٹ کرنے سے معرض وجود میں آیا، اور وہ تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر ناجائز قبضہ ہو گیا، اور ان بیچارے نہتے فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے نکال باہر کیا گیا، اور باقاعدہ ایک نیا ملک جنم پا گیا جس کا نام اسرائیل ہے۔ اگر یہودیوں پر ہٹلر نے یا کسی اور نے واقعاً زیادتی کی تھی اور ظلم کیا تھا، تو پھر انہیں یورپ میں اپنا ایک ملک بنانا تھا۔ جرمنی پر ہٹلر کی حکومت تھی، وہاں پر ہی یہ لوگ مظلوم کہتے کہ ہمیں حق چاہیے، ظلم کوئی اور کرے اس کا خمیازہ کوئی اور بھگتے۔ یہ تو ظلم بالائے ظلم ہے، اور ایک مظلوم اور ستم دیدہ کے لیے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی اور سے ظلم سہ کر کسی اور پر ظلم کرے۔ یہ عجیب و غریب دنیا ہو گئی، اور دنیا ساری اس وقت مل کر کے چونکہ بیت المقدس اور سرزمین فلسطین مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور وہ بھی مقدس سرزمین ہے، اس پر قبضے کے لیے سپورٹ کی، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس زمانے کے استعمار نے، اس ملک کی حکومت نے بھرپور ساتھ دیا، اور فلسطینیوں کو بیچاروں کو آوارہ کیا، اور اس پر ایک قبضہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس ظلم کے خلاف عربوں نے تھوڑی سی جرأت دکھائی، لیکن منہ کی کھانے کے بعد ان کے اقتدار پر جو تھے وہ بک گئے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جو جتنے اعلی کار ہیں وہ انہی کے پٹو عرب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر قابض ہیں۔ ٹھیک، اب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ ایک عظیم دور اندیشی پر مبنی اقدام جسے آج کے دن ہر سال منایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل یوم القدس۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے اس انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کہ پہلی مرتبہ استکبار کو دھچکا لگا اور استعمار کو شکست ہوئی اور ظلم اور بربریت کو رسوائی ہوئی اور مظلوموں اور مستضعفین کو اقتدار ملا۔ صدیوں کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک ایران ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی کلمہ گو تھوڑا بہت انصاف کرنا چاہتا ہو تو وہ مانتا ہے کہ ہاں صرف ایران ہے کہ جہاں پر اسلامی انقلاب آیا اور اسلامی بنیادوں کو وہاں پر عملی جامہ پہنایا گیا۔ ورنہ اگر دوسری جگہوں پر دیکھا جائے تو وہاں تو تمام نام نہاد اسلام کا نام لینے والے شاہی محلوں میں بیٹھے ہیں خود، جی ہاں، اکثر تعلیمات کا انکار۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جرأت بھی نہیں کی کہ اس کو اسلامی جمہوریہ کا نام دے۔ مملکت سعودیہ ان کے باپ کا مال ہے، انہوں نے اپنے خاندان کے نام سے مشہور کر دیا۔ المملکت العربیۃ الکویت، المملکت العربیۃ القطر، مثلا جتنے بھی ہیں یہ سارے عربی اس کا نام دیا، عربی اور بادشاہت مانتے ہیں۔ المملکہ مطلب بادشاہت، یہ بادشاہت ہے چل رہی ہے، نہ جمہوری ہے نہ اسلامی ہے۔ تو کوئی ملک نہیں ہے اس ملک کے علاوہ، اگرچہ پاکستان بھی جمہوری اسلامی کے نام کے ساتھ معرض وجود میں آیا تھا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر تحریکیں آج تک چل رہی ہیں کہ وہاں نظام مصطفی لایا جائے۔ تو پھر اسلامی پھر کیا ہوا؟ وہ جمہوری اسلامی کیسے ہوئی کہ جہاں پر ابھی تک مصطفی نظام نہیں آ سکا، سنت محمدی نافذ نہیں ہو سکی۔ سب مانتے ہیں کہ عریانیت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے، فاحشہ کے خان اڈے بھی ہیں، شراب بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اسلامی جمہوریہ بھی ہے، تو وہ بڑا نام ہے۔ اگر ایران کو چھوڑ کر کسی بھی ملک میں دیکھو تو کہیں کوئی اسلامی جمہوریہ نظر نہیں آتا۔ ہم کسی کی طرفداری نہیں کر رہے، ہم کہتے ذرا انصاف سے ہر مسلمان کو کام لینا ہوگا، کیونکہ اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو ظالم ہو جائیں گے، ظالم ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے۔ تو اب ذرا انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد جو
اس کے مثبت اثرات اور برکات نمودار ہوئے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت. اس میں سے ایک یہ تھی کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان عظیم مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، استکبار کو رسوا کرنے کا مہینہ ہے، اور آخری جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو، اگر تمام دنیا کے مسلمان استکبار جہانی، استعمار کے خلاف اور امپریلزم اور صہیونزم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوموں کی حمایت کریں، اتنا کام کریں ایک دن. قرآن مجید میں خوبصورت آیت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اکٹھا ہو کر ظلم کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں، یہ میرا اپنا مفہوم ہے جو اس آیت کریمہ کا میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس عمل خیر کو ضائع نہیں کرتا. یعنی اس کا اجر عظیم ہے کہ کوئی تظاہرات میں، مظاہرے میں، پروٹیسٹ میں حصہ لے. تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب اسلامی کے ٹھیک 1 سال بعد اس کو اپنے ملک میں رائج کیا اور تمام امت مسلمہ سے گزارش کی کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں استکبار جہانی کے خلاف، صہیونزم کے خلاف اور مظلوم فلسطینی اور دنیا کے تمام مظلوم مستضعف کے حمایت میں جہاں پر بھی جو مظلوم ہے مظاہرہ کریں. جناب یہ اثر اتنا ہوا کہ اسی سال ایران کے اندر تو اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا. پھر آہستہ آہستہ اگلے سالوں میں پاکستان میں، لبنان میں، بحرین میں، یمن میں، دیگر تمام ممالک میں اب تو شاید ہی کوئی ملک رہ گیا ہے کہ جہاں پر یوم القدس نہ منایا جاتا ہو. یہ اس عظیم بابرکت مخلص لیڈر اور مرد مجاہد کی آواز تھی جس پر لبیک آج تک کہا جا رہا ہے. اور آج بھی ہماری ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے لندن میں کہ جو بھرپور مظاہرے کو کوریج دینے کے لیے، اور وہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے تو ہم مزید یوم القدس کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیں گے. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت اور فرمائیں کہ شروع میں جیسے کہ جب اسٹیٹمنٹ دی گئی اور اس کو زور دیا گیا اور اس کے بارے میں کھل کے اور سمجھایا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، اور شروع ہو گیا ایران میں، جیسے آپ نے کہا کہ عملی جامہ پہنا گیا. استعمار نے بڑی کوشش کی کہ یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، پہلے مرحلے میں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایران کے اندر ہی روکیں. جب اس سے ناکام ہوئے تو انہوں نے کہا اب یہ سرحدوں سے باہر نہ جائے. مگر میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے یا کتنے ناکام ہوئے. ناکام بھی ہوئے تو کتنے ناکام ہوئے؟ جنہوں نے سوچا تھا کہ اس انقلاب کو سرحدوں تک محدود رکھے، وہ خود ابھی اعتراف کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں ہیں. وہ مانتے ہیں کہ انقلاب جو ہے وہ سرحدوں سے اتنی دور چلا گیا کہ ان کے محلوں تک پہنچ گیا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت آل سعود کی بوکھلاہٹ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس انقلاب کے پاکیزہ اور مثبت جراثیم ان کے محلوں تک پہنچ گئے. اور آپ دیکھیے کہاں افریقہ اور کہاں ایران، کہاں آسٹریلیا اور کہاں ایران، کہاں نارتھ امریکہ، نارتھ پول اور کہاں ایران، ہر جگہ پر اثرات انقلاب اسلامی کے پہنچ گئے. اس وقت واقعاً وہ جو کہ حدیث ہے کہ آخری زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے تک قوم کا علم پہنچے گا. آپ دیکھ رہے ہیں پہنچ چکا. خود ہدایت ٹی وی کا وجود 2 قوم کے طالب علموں کی کوشش سے ہے نا. تو قوم کے اس علم نے اس ہدایت ٹی وی کی بنیاد بھی رکھی، اور دنیا بھر میں اس وقت دنیا کے ممالک میں ہدایت ٹی وی کے وساطت سے لوگ اسی انقلاب کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں، مثبت اثرات سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. تو اب ایک لہر یہ ہے جو کہ ایک شدید جس کو کہیں کہ بیداری کی لہر ہے اور مثبت لہر ہے، اور ایک مدت سے سوئی ہوئی انسانوں کی، مسلمانوں کی حمیت کی لہر ہے جس کو آپ کہیں کہ وہ ان کو جھنجھوڑا گیا، کسی مرد فقیر نے ان کو جھنجھوڑا اور ان کے اندر ابال آیا. تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن جو دشمن کی طرف سے آیا، اس میں انہوں نے شروع میں تو بہت جھنڈے لہرائے کہ ہم اتنے گھنٹوں میں شام کو فتح کر لیں گے اور اتنے گھنٹوں میں بغداد پہ پہنچ رہے ہیں. مگر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں پر بھی منہ کی کھائی جی، اور معاملہ ان کا سارا جو ہے وہ وہاں سے لپٹ گیا اور وہاں سے وہ رائے فرار. بڑی طاقتیں ابھی مذاکرات پر مجبور ہو گئی ہیں، اور وہاں وین میں چل رہا ہے سلسلہ مذاکرات کا،
اور بڑی طاقتیں ریئلائز کر گئی ہیں کہ ایران کو چھوڑ کر کے دنیا میں وہ بھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے. یہ اب ان کے چین کی بھی ضرورت بن گئی ہے کہ ایران کے ساتھ چلو, کسی حد تک کمپرومائز کرو, ایران کی بات سنو, کیونکہ اس وقت کوششیں ساری ہو چکی ہیں. دیکھیں نا 30 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ہے انقلاب اسلامی کا. ہر طرح سے اس انقلاب کو روکنے, مٹانے, دبانے کی کوشش کی گئی. آج بھی جاری ہے, کوشش ان کی رکی نہیں ہے. وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوشش ہے کہ ایک بہت مشہور و معروف محاورہ انگریزی میں کہ اف یو کی ناٹ بیٹ دیم جوائن دیم, اگر تم مار نہیں سکتے ہو تو ان کے ساتھ مل جاؤ, کیونکہ پھر اس سے بچے رہو. کیونکہ اس سے ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے, جتنا انہوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی اس سے انقلاب کے اندر جو اس کا جوش تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہو پایا, وہ کیسے اور مضبوط رہا, کیونکہ ان کو دشمن نظر آتا رہا نا. قرآن مجید کہتا ہے جس کی بنیاد للہیت پر ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اخلاص کی بنیاد پر ہو, اور جس کی بنیاد اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ہو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ پرانا ہوتا ہے, نہ بوڑھا ہوتا ہے, نہ فرسودہ اس کے عزائم میں نظر آتا ہے کوئی فرسودہ پر. یہ ساری باتیں حقیقت کے ظہور کی باتیں ہیں. جیسے حق کبھی پرانا نہیں ہوتا. کوئی کہے کہ بھئی اتنے صدیوں سے سورج نکل رہا ہے تو اب شاید سورج کی شعاؤں میں پھیکا پن آ گیا ہے, اب یہ انرجی اس کی اپنی ضائع ہو گئی ہے, لگتا ہے کہ اب سورج جو ہے اب وہ تھک گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ایک نور کا معمولی سا نمونہ ہے سورج. حق جو ہے وہ سورج سے بھی بالاتر شے ہے کہ جو ہر زمانے میں تازہ رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب اسلامی کو دبانے کی مسلسل انتھک کوشش کے باوجود انقلاب اسلامی کے اثرات بھی باقی ہیں. آج یوم القدس دیکھیں نا, کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نام نہاد مسلمانوں سے کہ جو گلے کاٹتے مسلمانوں کے, وہ بھی بیت المقدس کے جلوس سے گھبرائے ہوئے, وہ بھی کہتے نہیں جانا چاہیے, حرام ہے. پچھلے سال یوم القدس کے جلوس میں کوئٹہ میں مومنین کو شہید کیا گیا. جی ہاں بھائی وہ بات کر رہے ہیں غاصب کے خلاف, تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہاں سے چہرہ واضح ہوتا ہے. میں اس پر یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے جب کہا کہ اگر وہ بیٹ نہیں کر سکتے تو جوائن کر لو, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے. نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, اور کسی حد تک معاملہ طے ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے ہاں آپ کو بھی ایک طاقت تسلیم کر لیتے ہیں, آپ بھی اپنا کام کریں, یہ ہمارے تحفظات انہیں دور کر دیں. وہ چلو سمجھ میں آتا ہے. ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو ایک نام نہاد سسٹم بیٹھا ہوا ہے اسلام کے نام پہ, جو ایک الہی سسٹم تھا امامت کا, اس کا انکار کر کے جو یہ لنگڑا لولا سسٹم سامنے رکھا ہے, اس کو کوئی اون کرنے والا نہیں. آج شب قدر میں ملائکہ نازل ہوں گے, کوئی اون کرنے والا نہیں کہ کس پر اتریں گے. صاحبان امر کون ہیں؟ صاحب امر کا انکار کرنے والے. تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیے پیٹ پہ درد تو ان کے اٹھ رہا ہے نا کہ ہم کہاں جائیں گے, ہماری ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ جابلیس ہو رہا ہے. ہمیشہ بڑی طاقتوں کے بلبوتے پر طاقتیں زیادہ دیر تک نہ ٹھہری ہیں نہ ٹھہر سکتی ہیں, کیونکہ بڑی طاقتیں بھی جب گھٹنے ٹیکنے لگی ہیں تو ان کا تو کوئی مقامی کوئی اسٹیٹس ہی نہیں, حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے مارے یہ بیچارے پھر رہے ہیں. رسوائی کی حالت ہے کہ ان کو اپنے عرب بھی جو ہے نا بھروسے کے قابل نہیں سمجھ. 1400 سال سے مارے پھر رہے ہیں. میں کال کو لے لوں اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی مفتی صاحب, میں محمد کو بلندر سے بول رہا ہوں. جناب خوش آمدید. جناب آپ کو میرے شہزادے مولانا صاحب کو رب کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کی میں باتیں سنا حقیقت یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس تو یا پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے. باقی جتنے بھی ہیں یہ دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن دین کے متعلق جانتے کوئی نہیں ہے. تو دین لگڑا لوڑا ہو چکا ہے, کوئی شک نہیں اس میں, کیونکہ جن لوگوں نے نبی کو چھوڑ دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو 25 سال کے لیے کمرے میں بند کر دیا تو ان کو دین کہاں سے ملے گا. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ کلمہ پڑھ کے کلمے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب تک کلمے والے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے حضرت علی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل سکتا. پتہ چل گیا تو پھر نبی کا بھی پتہ چل جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو پہچانتا ہی نہیں
وہ نبی کے بارے میں کیا بات کر سکے گا؟ تو جناب آقا میں پروگرام سن رہا ہوں اور میری دعا ہے کہ سب مسلمان کٹھے ہو جائیں اور نبی کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے آ دیں تو پھر کام بننے کا چانس ہے. جناب اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، شہزادوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی باتیں بھی سنتا رہتا ہوں اور شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا نعرہ لگا رہا ہے جس سے مومنوں کے دل خوش ہوتے ہیں اور شیطانوں کے دل جلتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت جناب کا دوں السلام. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جو تو یہ مارے پھر رہے. اب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ کیا ہوئی ہے کہ اپنی کرسی اور اپنا تخت بچانے کے لیے یہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے، لیکن کروڑوں ریال لگا رہے ہیں اس بات پر کہ امت مسلمہ میں وہ کسی حد تک اپنا مقام باقی رکھ سکیں اور شیعوں کی انفلوئنس سے امت مسلمہ کو بچا سکیں اور شیعہ کو کافر ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں. ارے بھائی، صدیوں سے بنو امیہ کے ہاتھ سے جو کام نہیں ہوا تمہارے ہاتھ سے کیسے ہو سکے گا؟ جو کام بنو امیہ بنو عباسیہ کے ہاتھوں نہیں ہو سکا وہ تمہارے ہاتھ کیا ہوگا؟ تمہارے تو اتنے کمزور ہاتھ ہیں کہ تم اپنے خود دربار میں اپنے پریشان پھر رہے ہو، لیکن لگا رہے ہیں کروڑوں. 4000 سے زیادہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز ہیں جو پیڈ ہیں، سعودی پیڈ ہیں، اور جن کا 24 گھنٹے کام یہ ہے کہ شیعوں کو کسی طرح سے کافر ڈکلیئر کر دیا جائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا آپ سارا زور تو شیعوں کو کافر ڈکلیئر کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، کبھی آپ نے صہیونزم کے خلاف بھی کوئی بات کی، زائنسٹ کے خلاف بھی کوئی آپ نے حرکت کی، اسرائیل کے خلاف بھی کوئی آپ نے کوئی اقدام کیا؟ تو اب ہر کوئی سوال کر رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی کے ایجنٹ ہے جو امت مسلمہ میں اس طرح کا فشار تباہی انتشار پھیلا رہے ہیں. کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام موسمی بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید. قبلہ آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. اور پرسہ امام کا پیش کرتا ہوں سب سے پہلے. قبلہ یوم القدس کی پروگرام آپ کر رہے ہیں. یہ ایک مرد مجاہد تھا جس نے اعلان کیا تھا یوم القدس کا، اور آج بھی وہ قوم اس پہ قائم ہے. لیکن دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ دنیا میں وہ قومیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتی ہیں وہ اس پہ کس طریقے سے قائم ہیں بھی یا نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعود اور یہود دونوں ایک ہو گئے، مسلمانوں کو شام عراق میں مارنے کی کوشش کی، وہاں پہ پیسہ بھی دیا، اور وہ داعش بھیجی جو ان کے اپنے پروردہ تھے، ان کے اپنے پالے ہوئے تھے. آج انہوں نے وہاں پہ بھی اعلان کر دیا کہ کوئی عید کی نماز نہیں ہوگی، اسلام میں عید کی نماز نہیں ہے، کوئی ترابی نہیں انہوں نے کرنے دی. تو جو ان کے بازو تو ان کے گلے میں واپس آ گئے اور ان کے گلے میں واپس پڑ رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پالے ہوئے سانپ تھے جو ان کو ڈسنے کے لیے وہ اب تیار ہیں. اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ یوم القدس کو تو ہم مناتے ہیں، ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہی واحد ایک ایسے لوگ ہیں جو شیعہ اپنے کہلاتے ہیں اور جو یوم القدس پہ بھی آج تک کھڑے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں مجھے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ یوم القدس بچائیں گے یا کعبہ بھی بچائیں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو یوم القدس مناتے ہوئے ہمارا بیت المقدس تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، تو دوسرا کعبہ بھی تو آپ سعودیوں کے ہاتھ میں ہے نا، وہ بھی تو ان کے بڑے بھائی ہیں، یہودیوں کے بڑے بھائی ہیں. تو قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ قدس بچاتے بچاتے اب کعبہ کو بچانے کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا پڑے گا، تو کیا آپ اپنی قوم کو اس لیے تیار کر پائیں گے کہ وہ قدس کے ساتھ ساتھ کعبے کو بھی چھڑوائیں، اور یہود اور سعود سے جان چھڑوانے کے لیے ہمیں وہ تگدو کرنی پڑے جو ہمیں چاہیے؟ تو اس کے لیے آپ قوم کو تیار کس طرح پائیں گے اور قوم آپ کے لیے تیار کس طرح ہوگی؟ قوم تو ویسے ذہنی طور پہ تیار ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کہ مختصر سی بریک پر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں بریک پہ.